ایسے میں اسٹوڈنٹ زیادہ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ جو فیل ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی ویکنیس جو نمبر 1 اگر میں بتاؤں وہ ہے انگلش لینگویج۔ یہ بیسک انگلش لینگویج کی جو سٹرکچر ہے اس کو نہیں سمجھتے اور ایک بار پھر زندگی میں گرامر کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جو ان کی ڈیفیشنسی ہیں خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر ایکٹیو اور پیسو کی سمجھ نہیں ہے۔ پھر ایک لیول ہوتا ہے کہ CSS لیول کی کچھ ووکیبولری ہونی چاہیے، کچھ اچھے الفاظ استعمال کرے، پھر کچھ ایڈیمز کا استعمال بھی ہو۔ ہر ایسے کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک پرٹیکولر انفارمیشن اور ڈیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو میں نے کچھ ایریاز لکھے ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں تو یو کین اوور کم دس ڈیفیشنسی۔ اور میں کہتا ہوں CSS کا سارا دار و مدار ایسے لکھنے پر ہی ہے۔ ایسے سے مراد یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو کمپوز ان اپروپریٹ انگلش لینگویج۔ اپروپریٹ کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ کریکٹ انگلش ہو، سمپل ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو اور ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ ہو۔ تو آپ دیکھیں میں نے جاٹ ڈاؤن کی ہیں کچھ چیزیں، پہلی تو بعد میں نے گرامر لکھی، وہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی کہ یو آر ڈیفیشینٹ ان ایکٹیو وائز پیسو وائز فارمیشن، یو آر ڈیفیشینٹ ان ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور کئیوں کو ٹینسز بھی نہیں آتے۔ تو اس میں ووکیبلری کی میں نے بات کی ہے، ایڈیومیٹک کریں، کہیں ایڈیم جتنے یاد کریں ان کو کہیں استعمال بھی کرنا شروع کر دیں۔ ہینڈ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ 50% امپریشن اس کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انفارمیشن ڈیٹا آپ کے پاس ریلیونٹ ڈیٹا ہو اور چیزوں کو آپ نا گلوبل کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرنا، ایکسپلین کرنا سیکھیں۔ گلوبل کانٹیکسٹ میں اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ تبھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا ایک ماڈل ایسے کے طور پر، تو بھی گلوبل کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ پھر سولوشن اورینٹڈ اپروچ، کیونکہ آپ کو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے، آپ ویسے بھی لائف میں بتاؤں اپنے مزاج میں نا سولوشن اورینٹیشن لے کر آئیں ایز اے اسٹوڈنٹ اسکالر اور ایز اے ریکوائرمنٹ آف دا ایگزامینیشن۔ آپ نے پرابلم بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے، اس کے بارے میں یہ سولوشن دنیا میں دیے گئے ہیں، لیکن بیسٹ سولوشن میں سمجھتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں پریگمیٹک کہتے ہیں بیٹا، جو پریکٹیکیبل ہو، جو اچیویبل ہو، جو آپ کے ریسورسز اور کنسٹرینٹس کے بس میں ہو۔ سب سے بڑا کنسٹرینٹ تو فائنانسز ہوتا ہے، پھر ٹائم ہوتا ہے۔ ان کنسٹرینٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو سولوشن دینا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ دا بیسٹ سولوشن ان دا ورلڈ۔ پھر آپ کی پریزنٹیشن ہے، اس سے مراد ہے سیکوینس، کہ آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب یہ انٹروڈکٹری پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ تعارف کراتے ہیں سبجیکٹ کا اور اس میں ایکسٹینٹ آف دا پرابلم اور ایشو بیان کرتے ہیں، یعنی آپ ایک اہمیت واضح کرتے ہیں ٹاپک کی، تاکہ ریڈر جو ہے اس کو پڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس کو اپنے اٹریکٹ کرنا۔ یہ آپ کی ونڈو ہے، جیسے شاپنگ ونڈو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کرونا پر ہی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی اتنے لاکھ لوگ متاثر ہو گئے، اتنے لاکھ دنیا میں مر گئے، سپر پاور کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، قابو میں نہیں آ رہا، دن بدن بندے مرتے جا رہے ہیں، اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے ایئر کرافٹ گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی کیوں نہیں انسان میں اب تک ڈیولپ ہو چکی 21 سینچری میں؟ اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ ختم بھی ہوگا؟ کیا ہم اس کو اوور کم کر پائیں گے؟ تو یہ ہے اوپننگ کا انداز۔ پھر آ جاتے ہیں آؤٹ لائن اور تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ اب دیکھیں آؤٹ لائن آپ کے پاس جاٹ ڈاؤن کریں پوائنٹ، جیسے میں نے جاٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ میرے ذہن میں تھا کہ وائی اسٹوڈنٹس فیل ان ایسے، کہ جی میں کیسے بات کروں گا آپ سے، تو میں نے اس کی ایک آؤٹ لائن بنائی۔ آؤٹ لائن کیسے بنائی؟ میں نے سوچا پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ نا ڈیفیشینٹ کہاں ہیں، تو میں نے کہا گرامر ٹھیک ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ ووکیبلری ہو، ایڈیومیٹک یوزیج ہو، ہینڈ رائٹنگ اچھا ہو، انفارمیشن ڈیٹا ڈالا ہو، پریزنٹیشن سیکوینس میں چیزیں ہو، نیچرل فلو لگ رہا ہو، یعنی ہر بات پہلی بات سے جڑی ہوئی محسوس ہو، یعنی ڈس جوائنٹڈ قسم کے پیراگراف نہ ہوں، ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ پھر ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تو واٹ از تھیسس اسٹیٹمنٹ؟ یہ بھی ایک بڑا کرونک ایشو ہے۔ اٹ از سو سمپل۔ یہ ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ، جو بھی کوشچن ہے اس کا آنسر، ایک سنٹینس کا آنسر ہوتا ہے۔ پہلے آپ کوشچن کو ریپروڈیوس کریں، مثال کے طور پر وائی اسٹوڈنٹ فیل ان ایسے،
تو اس کی اسٹیٹمنٹ بنے گی ایز ریگارڈز دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹ ان ایسے it is believed that most of the students they are poor in English language and they have not sufficient information data and most of them are not relevant to the topic. کرونا آج کل ٹاپک ہے، یہ وہ ہے کہ آئندہ جو بھی ایگزام ہونا ہے اس پر کرونا پر سوال آنا، بے شمار انداز سے آنا، لیکن جس کے گرد سارا کچھ گھومنا ہے وہ ہے یہ کرونا، اس کا گلوبل امپیکٹ کیا ہوا، وائی بیکیم پینڈیمک، یہ پھیلا کیوں اتنا زیادہ؟ پہلے بھی دنیا میں ایپیڈیمکس آئی ہیں تو دے ریمین کنفائنڈ ٹو ون کنٹری یا ون ایریا اور ریجن آف اے کنٹری، لیکن دنیا کے سارے ممالک میں کبھی نہیں کوئی چیز ایسے گئی. تو اس پر وائی بیکیم پینڈیمک، وائی کوڈنٹ بی کیورڈ. پھر اتنی ریسرچ اورینٹڈ ورلڈ ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز اس میں متاثر ہونے کے باوجود یہ حل نہیں نکال سکے. اور فیوچر واٹ ول ہیپن، تو اب پھر کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے، میں سمجھتا ہوں گا اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی سوال آ جائے تو آپ اس کا حل کر سکتے ہیں.